الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے اور جو وہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دعا مستجاب کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ لیکن دوستو بھائیو، یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج امت کا کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام البشر اور امام الانبیاء ہیں، وہ جو ان کو اللہ تعالی نے دعائے مستجاب دی، انہوں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن میں وہ دعا اپنی امت کے لیے کروں گا۔ تو اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، اور اس کے راوی بھی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، میں اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے بچائے رکھوں گا، اور یہ دعا انشاءاللہ ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیے بغیر فوت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت و محبت کی یہ علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی دعا کو امت کے انتہائی مشکل موقع کے لیے بچا کر رکھا ہے، اور اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر نبی کو عطا کی جانے والی ایک خصوصی دعا قبول ہوتی ہے جو وہ امت کی ہلاکت کے لیے بھی کر سکتا ہے اور امت کی نجات کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک انبیاء کی دیگر دعاؤں کا تعلق ہے تو وہ بعض اوقات قبول بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی اور 2 مجھے عطا کر دی گئیں اور 1 سے مجھے روک دیا گیا۔ یعنی کہ بعض اوقات نبیوں کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان لوگوں میں سے شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔